السلام علیکم۔ آج میں ایک طویل گیپ کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں، اور الحمدللہ میں یہاں پاکستان میں ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ اپنے بقیہ قیام کے دوران پاکستان کی چند معروف شخصیات سے آپ کی ملاقات کرا سکوں۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آخری ویڈیو میں نے سندھ کے حوالے سے کینیڈا سے میں نے ایک تفصیلی ویلاگ کیا تھا، اور جس کو آپ سب نے بڑی پذیرائی بخشی، جس کے لیے میں بہت آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ تو آج یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے ساتھ پاکستان اور سندھ کا ایک بہت نامور اور معروف میوزک ڈائریکٹر زید شانی موجود ہیں، جو ایک مختصر سے نوٹس پہ اپنا قیمتی وقت انہوں نے اس میں سے میرے لیے گنجائش نکالی اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں زید شانی صاحب، اور میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور تمام اوورسیز پاکستانیز جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں ایک لسنر ہوں اور آپ ایک ماشاءاللہ آئیکن، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پاکستانی میوزک کے حوالے سے کتنے مطمئن ہیں، اور آپ کے یقیناً بے شمار آپ کے تمام کولیگ سارے ہی معروف ڈائریکٹرز ہیں، سب آپ کو کے نام سے واقف ہیں، اور آپ نے حال میں ہی ایک آپ کی فلم ریلیز ہوئی سندھی کلچر پہ دم، جو بے حد مقبول ہوئی، اور جس کے لیے میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ تو آپ کے فیوریٹس میں جاننا چاہوں گا، جس میں کمپوزر، سنگرز یا میوزک ڈائریکٹرز، جو بھی آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، تو مائک میں آپ کے حوالے کرتا ہوں شانی۔ پاکستان میں رہنے والے، پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے اوورسیز ہمارے ہیں ان پاکستانی، ان سب کو میرا سلام، زید شانی کا سلام۔ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مجھے شارٹ نوٹس، تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ سر آپ کا بڑا پن ہے، آپ کا پیار ہے، This is my honor and it's a matter of immense pleasure for me to see you in my hometown and your hometown. same here. and میں یعنی کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں کہ ایک شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ ظاہر ہے آپ بڑے میوزک ڈائریکٹر تو ہیں، لیکن ایک بڑے انسان بھی ہیں کہ ایک میری کال پہ آپ تشریف بڑا لائے۔ نام اللہ کا نام ہے، بڑا نام اللہ کا نام ہے، اور عمر کی لحاظ سے آپ مجھ سے بڑے ہیں، تو اس لیے بڑے چھوٹے کی چیز میں نے فرق ختم کر دیا، تو آپ مجھ سے بڑے عمر میں چھوٹا ہوں آپ سے نہیں، اور میں خوش نصیبی ہے کہ آپ مجھ سے بے پناہ محبت، بالکل پیار بھی آپ سے ہے۔ جی جی۔ تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کون سے آرٹسٹ، کون سے فنکار جس سے میں، جی اس میں آپ ماضی حال، اور یہاں میں ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ ظاہر تمام عصر حاضر کے میوزک ڈائریکٹرز ان کے کولیگز ہیں، تو اگر کوئی نام رہ جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ تو ایک بڑا وسیع سمندر ہے، اور یہ مختصر سا ویلاگ ہے، اور ان کا وقت بہت قیمتی، پلیز۔ آپ نے جو مجھ سے میوزک کمپوزرز کا پوچھا کہ ماضی میں جتنے گزرے ہمارے پاسٹ میں، تو بہت سارے بڑے نام، بہت سارے بڑے نام، اس میں سے ون آف دا بیسٹ اینڈ فائنسٹ میوزک کمپوزر انڈسٹری، لیٹ نثار وزنی صاحب، جی واہ، خورشید انور صاحب، جی واہ، روبن گھوش، کیا کہنے، اور ان کے علاوہ تافو صاحب، جی ان سب کے بہت بڑے کنٹریبیوشن۔ اگر میں کسی کا نام میں کہیں مس کر رہا ہوں تو نہیں، یقیناً ظاہر ہے ان میں سبھی اپنی اپنی جگہ، ایک تو نام اور بھی ہیں جو بڑے، اس سے تو سب واقف ہیں کہ مختصر وقت میں آپ ظاہر ہے اس کے لیے آپ کے ساتھ بڑی طویل نشست چاہیے، اور آپ اپنا ٹائم اسائنمنٹ چھوڑ کے آئیں، تو آپ مطمئن ہیں کرنٹ پاکستانی میوزک سے، یا بینگ اے میوزک ڈائریکٹر؟ 100% میں مطمئن تو نہیں ہوں، کیونکہ ہمارا جو ماضی کا میوزک تھا بہت رچ تھا، وہ آج تک ہم سن رہے ہیں، جی بلا شبہ، ایون آج تک ہم جس جانر میں چل رہے ہیں، ہم لوگ جو جس سن میں چل رہے ہیں، ہم جس صدی میں چل رہے ہیں، آج بھی وہ پرانے 40-50 سال پرانے گانے سن رہے ہوتے ہیں، آج بھی وہ ہمیں ریلیکس کر دیتا ہے، کیونکہ آج کا میوزک ہمیں ریلیکس نہیں کر رہا ہوتا۔ جی میں خود آج کے دور کا ہوں، تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کہیں ہیں کمیاں ہیں،
جس پہ ضرورت ہے ہمیں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہمیں ہے. اور میں اس پہ کچھ اپنے اور لوگوں کا نام مینشن کرنا چاہوں گا, خاص طور پہ ہم ان لوگوں کو, ظاہر آپ کی نسبت ہے جو ہمارے گمنام سے یعنی اتنے مایہ ناز میوزک ڈائریکٹر, آپ کی اپنی شناخت بھی ہے, لیکن اس حوالے سے اگر آپ اپنے والد گرامی کے حوالے سے. میرے والد فادر اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ خود بھی میوزک کمپوزر تھے, ان کا نام ظہور خان زیوی تھا. تو انہوں نے بلوچی, سندھی اور پشتو سے زیادہ تر بلوچی سندھی کے لیے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا. اور 80s میں, ارلی 80s میں, لیٹ 80s میں ان کے کچھ سانگ بلاک بسٹر ہوا ہے اس دور میں, جو آج تک چل رہا ہے. اس میں ایک تو پیپل پارٹی کا ترانہ ہے دلا تیر بیجا, جس کو نیبر کنٹری میں بھی, بالی ووڈ فلم میں بھی آیا, اندرجیت فلم میں بچن صاحب کے اوپر وہ بھی پکچرائز ہوئی. اور وہ پیپل پارٹی کی شناخت تو ترانہ بنا آج تک. ان کے جو پارٹیانوں کو ہر دم آج بھی کہیں چلتا ہے تو ان کو ہے. تو ایک تو وہ, اس کے علاوہ 80s میں, ارلی 80s میں ان کا سانگ تھا بلوچی, برو برو شدی جامو, جو جا کے بعد میں اردو ورژن ان کا بنا. ہمارے یہاں پہ پاکستان کی کراچی کے میوزک پروڈیوسر نے ان کو چلو چلو شدی جامو کے نام سے کیا. اس کے علاوہ کافی انہوں نے کام کیا, اللہ منجا ماروڑا, ٹھیک ہے, وہ بھی بڑا سپر جو بھی ریسنٹلی علی ظفر نے کیا. ٹھیک ہے, تو خیر وہ بھی ہمارا فوک ہی سانگ تھا, تو ان کو انہوں نے کیا, ریکارڈ انہوں نے کیا. اس کے علاوہ کافی سارے چیز کر چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ دم فلم کے اوپر جو آپ کا سب کوشچن تھا کہ دم, KTN سے میرے وابستگی بہت پرانی ہے, کیونکہ KTN ہمارے سندھ کی ریجنل کے پائنیئر چینل میں سے ایک ہے. سندھ کا پہلا ریجنل پہلا چینل ہے, کیونکہ اس سے پہلا ریجنل کانسیپٹ چینل کا تھا ہی نہیں پاکستان میں. تو پہلا ریجنل چینل جو ہے پاکستان کا وہ KTN ہے. یہ KTN کو ایک حاصل ہے. تو وہاں سے میں اسٹارٹ میرا 1987 سے تھا, تو KTN سے اسٹارٹ سے میرا رہا. پھر دم فلم پہ ہم آتے ہیں. دم فلم کے لیے جب ہم ریکارڈنگ کے لیے گئے تو ہمیں کچھ آرٹسٹوں کی ضرورت تھی. میں چاہ رہا تھا پرسنلی کوئی نیا ٹون ہو, تو اس کے لیے میں نے یہاں وہاں دیکھا, تو میں چاہ رہا تھا کچھ نیا ٹون ہے, کیونکہ ہمارے پاس چند ٹون ہیں. آرٹسٹ تو بہت ہے, لیکن ہمارے شاید آرٹسٹوں کو موقع نہیں دے پاتے ہیں, تو وہ آگے نہیں آ پاتے ہیں. تو تب میں نے ہماری نیشنل میڈیا سے ہیں آرٹسٹوں کو تب دیکھنا کہ ایسے آرٹسٹ جو میں چاہ رہا ہوں وہ کر سکے. اچھا, تب میری بات ہوئی اس ڈرامے ٹیلی فلم کے حوالے سے, بشرا سے بات ہوئی, بشرا بلال سے, جو کہ آپ کی صاحبزادی بھی ہیں ماشاء اللہ سے, اور وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. میں ان کا نام اس لیے نہیں مینشن کر رہا کہ آپ کی صاحبزادی ہیں تو میں ان کا نام مینشن یہاں پہ اسپیشلی کروں, نہیں, یہ آپ کا بڑا شی ڈیزرو, اور شی ہیز ویری یونیک وائس. میں ہر جگہ کمنٹ کرتا ہوں, آپ مجھے بہت بخوبی جانتے ہیں, لیکن چلیں آپ نے مینشن نہیں کرتے ہیں چیزیں, یہ اس کا اعزاز ہے کہ زید شانی اکنالج کر رہے ہیں. جی, تو وہ آج کے اس کو اللہ بہت ایک یونیک ان کا وائس, ان کی بڑی یونیک ان کی وائس ہے. تو ان کو جب میں نے کہا اسٹارٹ میں, انہوں نے مجھے منع کر دیا, شاید کچھ سمجھ کے کیا وہ نہیں کر پائیں گی, واٹ ایور کچھ بھی. دین اس کے بعد کچھ ٹائم بعد انہوں نے مجھے خود کال کی کہ شانی بھائی میں وہ کام کروں گی, میں اس پہ سانگ کروں گی. میں نے کہا ابھی ایک سانگ نہیں 2 سانگ کرنے پڑیں گے. پھر ہم نے ایک ہی جگہ 2 سانگ کیے, پھر ایک سولو کیا, ایک ڈیوٹ سانگ فلم میں کیا. اللہ شکر الحمدللہ کہ اس گانے لوگوں نے پسند کیے ہیں. اور یعنی ایکسینٹ سے آپ مطمئن تھے؟ بالکل میں مطمئن تھا. تب مجھے ٹرسٹ تھا, بلیو تھا کہ بشرا کر سکتی ہے. تب میں نے بشرا سے کیا, کیونکہ کمپوزر کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. صحیح. تو بشرا سے جب میں نے بات کی, اور بشرا نے جب ریکارڈ کر لی ووکل ہم نے کی, تو کسی کو یقین نہیں ہے کہ بشرا سندھی اسپیکنگ نہیں ہے, اور وہ سندھی اس نے اتنی پرفیکٹ کی ہے, کیونکہ ہمیں زیادہ ریٹیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, کیونکہ اس کی پرفیکشن اور اس کی تیاری پریپریشن اتنی کمال کی تھی. تو نہیں, اور یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے اس سے یہ کرا لیا. اور میں اور بھی لوگوں سے اسی سے کروں گا, پلیٹ فارم سے کروں گا, اور بھی بشرا جیسے اور بھی ٹیلنٹڈ جو بھی ہیں وہ بھی آئیں. ضروری نہیں کہ اور ایک آرٹسٹ کو ملٹی, کیونکہ ورسٹائل ہونا چاہیے آرٹسٹ. بالکل. ضروری نہیں کہ آپ اردو اسپیکنگ ہے تو آپ کو نہیں, ایسا نہیں ہے. تمام زبان میں آپ کو آل راؤنڈر ہونا چاہیے. بالکل. آپ پشتو بھی کریں, زبردست بات, پشتو بھی کریں, آپ سندھی بھی کریں, بلوچی بھی کریں, اردو بھی کریں, پنجابی بھی کریں. سارا کی جو ہماری ریجنل جتنی بھی ہے نا پاکستان میں, جتنی بھی لینگویج ہے, سب زبان میں کریں, آپ سب لینگویج میں کریں. تبھی آپ ایک ورسٹائل سے آرٹسٹ بن کر آگے آ سکتے ہیں. اور میں اس میں مینشن کروں گا اپنے ان لوگوں کو جو ہمارے گمنام سے پائے ہیں. کیا کہنے, واہ, ان کا نام میں کر دوں گا. ہم اپنے میوزیشنوں کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں. صحیح, واہ, یہ آپ نے میرے دل کی بات کی کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم میوزیشنوں کے کریڈٹ کھا جاتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, کمپوزر ہٹ ہو گیا, سنگر ہٹ ہو گیا, میوزیشن جن میوزیشن کی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں, جس میوزیشن کی وجہ سے میں میوزیشنس کی وجہ سے آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. کیا بات ہے, واہ. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے انٹرویوز میں میوزیشنس کو بھی کبھی اپنے ہمارے میوزیشن کے انٹرویو لیں. واہ, میری یہ وش ہے کہ آپ کریں.
جی ہمارے کافی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا میوزک کے حوالے سے، اس میں تمام جو کی ہمارے میوزیشنز ہیں ان کے حوالے سے میں نے جن سے میرا یعنی بڑا محبت کا رشتہ ہے میں نے ذکر کیا ہے، اور ظاہر ہے آپ کی مصروفیت ہے، لیکن میں نے کوشش کی تھی، اور انشاءاللہ آئندہ میں چاہوں گا کہ آپ ان سے بھی ضرور اپنے ولاگ میں ان کا بھی اور انٹرویو یہ آپ کا بہت بڑا پن ہے کہ آپ اپنے میوزیشنز کو اکنالج کر رہے ہیں. ہیٹس آف ٹو یو آل میوزیشنز. جی سر. تو وہ میوزیشنس کو ہمارا نام ہم ہمیشہ کرتے نہیں، ان کو مینشن نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے میوزیشنس کو کرنا چاہیے، اپنے جتنے آرٹسٹ ہیں ان لوگوں کو سب کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور ایک اور ریکویسٹ کروں گا اپنے جتنے بھی جو سنگرس ہیں، جتنے میرے کمپوزرس ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیو ٹیلنٹ کو آگے سے زیادہ لے کر آئیں، کیونکہ آج کل ایک ٹرینڈ ہو گیا ہمارے پاس پاکستان میں، ہمارے پاس ایک ٹرینڈ ہو گیا کہ ہر کمپوزر سنگر بن رہا ہے. کبھی بھی دنیا کی ہسٹری ہے، ہر کمپوزر اچھا سنگر نہیں ہو سکتا. صحیح. پاسٹ میں ایک ہسٹری چلتی آ رہی ہے جی جی کہ ہر سنگر کمپوزر نہیں ہو سکتا، ہر کمپوزر سنگر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم آپ پرانے دور میں پاسٹ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، مطلب 60s میں چلے جائیں، 50 چلے جائیں اور 70 چلے جائیں، تو ہمارے کون سے کمپوزر سنگر ایز اے سنگر آئے؟ نہیں آئے. وہ صرف اپنے آرٹسٹوں کو، سنگرز کو پروموٹ آگے لے کے آتے تھے. انہی دور میں اخلاق احمد آیا، سلیم رضا آئے، احمد رشدی آئے، اور پتہ نہیں بے شمار سنگر آئے، لوگوں کو انہوں نے پروموٹ کیا. میری ریکویسٹ ہے اپنے سارے کولیگ سے، جتنے میرے دوست ہیں جو مجھے سن رہے ہیں یہاں پر، کہ آپ ان ایسے جو جیم ہیں، جو چھپے ہیں، ان کو آپ نکالیں، ان کو تراشیں، ان کو آگے لے کر ان کو پروموٹ کریں، چاہے وہ فیمیل ہو چاہے میل ہو، ان کو ہم سپورٹ کریں، ان کو پروموٹ کریں، ان کو آگے لے کر آئیں. کتنی بڑی بات کر رہے ہیں یہ، یعنی ان کا بہت بڑا پن ہے. ایک میوزک ڈائریکٹر اپنے میوزیشنز کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے. اور اچھا، میل سنگرز میں آپ فرمائیں گے کہ کس کا نام لوں میں، کس کا نام، جو سب جتنے جو ہیں سبھی اچھے ہیں، آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، پھر کوئی نام اس مختصر ویلاگ میں کوئی نام رہ جائے تو شانی. نہیں، میں ایک آرٹسٹ کا نام مینشن کروں گا اور میں چاہوں گا کہ وہ آگے آئے. وہ کچھ ٹائم پہلے میں نے بھی یہاں پر بھی ذکر جس کا کیا تھا، وہ تھا احمد جان سے. واہ واہ واہ. کیونکہ اس سے بھی ایک اچھی دوستی رہی بھی، کافی اچھے ساتھ کام کیا ہے. کہ ایسے آرٹسٹ، مطلب وہ بھی ایک جیم آرٹسٹ ہیں، تو اس کو بھی چاہیے کہ اب وہ بھی آگے آئے. اور اس کا بھی بڑا کنٹریبیوشن اس نے بھی لے کر آیا جب انڈس کا دور تھا. اور اس ایرا کے بہت سارے اور بھی آرٹسٹ ہیں، وہ بھی آئے. بہت سارے دوست احباب ہیں، احمد جہازیب کا تو جواب نہیں. تو ایسے بہت سارے دوست احباب ہیں ہمارے پرانے آرٹسٹ. سجاد بھائی تو دیکھیے پنجاب تو بالکل یعنی بڑا ذرخیز. اور میوزک پروڈیوسر کی بات کرتے ہیں تو میں سب کو ان کا نام مینشن کرتے چلوں. وقار بھائی ہیں، وقار علی ہو گئے، اور اپنا شانی ارشد ہو گئے، کیونکہ شانی ارشد ہم ایک ہی ٹائم کے ہیں. اور عمران مومنہ، جس کو ہم امو کہتے ہیں، وہ. اور اس کے علاوہ شجاع حیدر ہو گئے، شجاع کے بڑے بھائی جواد حیدر، وہ بھی آج کل پاکستان میں ہیں. ویسے تو وہ موو کر گئے تھے یو کے، تو وہ ہو گئے. اور اس کے علاوہ سیر علی بگا جس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور سنگنگ میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا. تو ان سب سے بس میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نئے ٹیلنٹ کو خدا را آگے لے کر آئیں، ان کو کریں. دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا، ہر کمپوزر اچھا سنگر نہیں ہو سکتا. جی بلا شبہ یہ بات آپ کی بہت وزنی ہے. اور جیسا کہ آپ نے واجد سعید کے حوالے سے بالکل کہا تھا، بالکل واجد سعید کہ آپ یعنی وہ بھی، ان سے بھی بہت اچھی میری دوستی ہے. ان کو سب کوئی ابا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں، خیر ہمارے تو دوست ہیں، بھائیوں کی طرح، ایک ٹائم کے کولیگ ساتھ رہے ہیں ہم سارے. تو ان سب کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے، اور انہوں نے بہت سارے آرٹسٹوں کو پروموٹ کیا ہے. صحیح ابھی تک کرتے ہوئے آ رہا. تو میں چاہوں گا کہ وہ پروموٹ کریں آرٹسٹوں کو، نئے وہ روکیں نا. وہ جو آپ لے کے چل رہے ہیں، وہ اس لیگیسی کو روکیں نا، اس کو کنٹینیو کریں. صحیح، بالکل صحیح ہے. تو یہ سامعین ہماری پہلی ملاقات تھی یعنی اوورسیز پاکستانیز کے لیے. اور میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے اس وقت کتنی خوشی ہو رہی ہے. یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ زید شانی میرے ساتھ ہیں، اور یعنی گھنٹوں ظاہر ہے یہ بول سکتے ہیں اس حوالے سے. تو میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے.
یہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے، بالخصوص اوورسیز پاکستانیز یہ آپ کو بہت لائک کرتے ہیں، اور پاکستان میں تو آپ ہیں ہی معروف، اور ماشاءاللہ سندھ کی دھرتی پیار محبت کی، اور جتنے بڑے میوزک ڈائریکٹر ہیں میں نے آپ کو اس سے بڑا انسان پایا ہے اپنے فن کے، تو آپ ماشاءاللہ آئیکن ہیں ہی. تو میں اپنے الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے آپ سے مل کے کتنی خوشی ہوئی ہے، اور آپ بشرط حیات میری انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو یہ چونکہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ ایک یہ مختصر دورانیہ ہوتا ہے، تو یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ آپ ساتھ ہوں اور 15-20 منٹ میں بات مکمل نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ نیکسٹ وزٹ میں آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ ضرور اس میں پھر میں ریجنل کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس کریں گے. ہاں، آپ مجھ سے دوران پرائیویٹ گفتگو عامر شاہ کے بارے میں بھی بتا رہے تھے. جی عامر شاہ ہمارے پاس جنہوں نے آپ کی فلم کا گانا گایا، اور اس کے علاوہ وہ خود بھی بہت ایک اچھے آرٹسٹ ہیں، ملٹیپل آرٹسٹ ہیں، ہوسٹ بھی ہیں. ہمارا ایک سندھ کا KTN کے شو سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، ہو جمالو، بڑا فیم شو رہا، اب چل رہا ہے لیکن ان کی ہوسٹنگ وہ نہیں کر رہے ہیں. وہ سنگر، ہوسٹ اور ملٹیپل، مطلب ایک ایسے کہتے ہیں فل پیکیج ہے. وہ اچھا بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. تو انہوں نے ان کے سامنے گانا کیا تھا، بشرا کے ساتھ ڈیوٹ سانگ کیا ہے. اور یہ بھی بتا تھا چلوں تھوڑا کہ میرا زیادہ تر جو اسٹارٹ ریجنل سے تھا، سندھی سے میرا اسٹارٹ ہوا، چونکہ میں پشتو اسپیکنگ ہوں تو میرا اس کے علاوہ جی یہ مجھے معلوم پشتو اسپیکنگ ہوں میں، تو اس کے علاوہ لیکن سندھ دھرتی سے، کیونکہ آج میں اگر زیڈ شانی ہوں تو اسی سندھ دھرتی کی وجہ سے ہوں. اور یقین جانیں میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ میرے ساتھ، آپ تو مجھ سے بےحد پیار کرتے ہیں، ہمارا پیار کا، لیکن آپ مجھ سے زیادہ اچھی اردو بول رہے ہیں. آپ کا جو لہجہ، آپ کا تسلسل، ساؤنڈ، وائس کوالٹی تو آپ کی ریڈیو جینک ہے ہی، اور ہم آپ کو دیکھ چکے ہیں کئی شوز میں. لیکن میں ایک ظاہر ہے پاکستانی، سندھی اور ایک اردو اسپیکنگ ہونے کے حوالے سے بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ اچھی اردو بول رہے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں، اور حالانکہ آپ کی گھریلو لینگویج یعنی سندھی پشتو ہے، لیکن مجھے دلی خوشی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے، یہ میسیج ہے ہمارے لیے کہ ہر زبان بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور جتنی زبانوں کو انسان سیکھ سکے ضرور سیکھے. آخر میں شانی آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ سب کے لیے بس جاتے جاتے یہ میسیج ہے کہ اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کریں، بڑوں کی رسپیکٹ کریں، ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، جی، اور جتنا ہو سکے آپ محنت کریں، اور محنت میں ہی عظمت ہے، اور یہی محنت آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. بے شک. اور جتنے اپنے علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بینگ اے مسلم ہمارے اسلام میں بھی ہے، دین اسلام میں بھی ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. کیا کہنے، تو آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس کو بانٹیں، کیونکہ ہم ایک دن جانا ہے، ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، سب یہاں رہ جائے گا. تو بہتر ہے کہ جتنا علم میرے پاس ہے میں وہ علم ٹرانسفر کر کے جاؤں، میں کسی کو دے کر جاؤں. سب کے لیے یہی میسیج ہوگا کہ آپ اپنے سینئر کی رسپیکٹ کریں، اور محنت کریں، بڑوں کا احترام کریں، اور علم آپ کے پاس ہے، علم کو بانٹیں آپ. واہ واہ، تھینک یو. اتنی مجھے خوشی ہوئی شانی، میں بے حد شکر گزار ہوں ایک بار پھر کہ آپ تشریف لائے. یہ آپ کا بڑا پن، ایک بڑا نام، ایک معتبر، ایک معروف نام، ایک پڑھا لکھا میوزک ڈائریکٹر. تھینک یو سو مچ. ویری نائس ٹو سی یو، اسپیشلی ان آور ہوم لینڈ. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. تھینکس اے لاٹ once again.